بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم مصدر معول کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عربی زبان میں مصدر یا تو صریح ہوتا ہے یعنی واضح ہوتا ہے، یا پھر وہ غیر صریح ہوتا ہے جس کو مصدر معول بھی کہتے ہیں۔ مصدر صریح کی مثال جیسے اقترابو کا تمہارا قریب ہونا، من الہدایتی ہدایت سے، خیر یہ بہتر ہے، لکا تمہارے لیے، من العیشی فی الضلالی گمراہی میں زندگی بسر کرنے کے مقابلے میں، گمراہی میں زندگی گزارنے کے مقابلے میں۔ اب یہاں پر اقتراب یہ باب افتعال کا مصدر ہے، اقتراب بروزن افتعال اجتناب، یہ مصدر صریح ہے۔ اور مصدر غیر صریح یا مصدر معول کی مثال ان تقتریبا تمہارا قریب ہونا، من الہدایتی ہدایت سے، خیر یہ بہتر ہے، لکا تمہارے لیے، من العیشی فی الضلالی گمراہی میں زندگی بسر کرنے کے مقابلے میں۔ آپ نے یہاں پر توجہ کی ہوگی، غور کیا ہوگا کہ اقترابو کا اور ان تقتریبا ان دونوں کا معنی سیم ہے، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں، مگر مصدر معول یا مصدر غیر صریح کے کچھ فائدے ہوتے ہیں جو مصدر صریح سے حاصل نہیں ہوتے۔ ان کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بیان آ رہا ہے۔ مصدر غیر صریح کی تعریف کیا ہے؟ وہ جملہ جس کی تشریح، جس کی تعبیر، جس کی تفسیر، جس کی وضاحت لفظ واحد کے ذریعے کی جاتی ہو۔ جیسے یہاں پر تقتریبا یہ جملہ فعلیہ ہے، تقتریبا فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اور جب یہ جملہ ان مصدریہ سے ملے گا تو پھر یہ مصدر معول ہو جائے گا اور یہ مفرد کے تعویل میں ہوگا، یہاں پر یہ مبتدا بنے گا، مبتدا واقع ہوگا، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، وہ جملہ نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مصدر غیر صریح یا مصدر معول وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو مفرد کے قائم مقام ہوتا ہے، مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کی مزید مثال دیکھ لیجئے، یسرنی فوزو کا خوش کرتا ہے مجھے، فوزو کا تمہارا کامیاب ہونا، فازا یفوزو فوزن کامیاب ہونا، فوز یہ مصدر ہے، مصدر صریح ہے۔ اسی طرح مصدر غیر صریح کی مثال یسرنی ان تفوزا مجھے خوش کرتا ہے، ان تفوزا تمہارا کامیاب ہونا۔ یہاں پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ معنی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ مصدر معول بنتا کیسے ہے؟ حرف مصدری اور جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ سے مرکب ہوتا ہے، یعنی مصدر معول حرف مصدریہ اور جملہ اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے یہاں پر تفوزا یہ جملہ فعلیہ ہے اور ان کے ساتھ مل کر یہ مصدر معول بنا، یہاں پر یہ مصدر معول ان اور جملہ فعلیہ سے مرکب ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آ رہی ہیں۔ حروف مصدریہ یہ ہیں ان، انا، لو، کے، ما مصدریہ اور حمزہ تسویہ۔ جیسے قرآن پاک میں ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، انذرتہم یہ جو ہے یہ حمزہ تسویہ ہے، اس نے آگے والے جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیا، مصدر معول بنا دیا۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب مصدر صریح اور مصدر غیر صریح ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں، تو پھر مصدر صریح کو چھوڑ کر ہم مصدر غیر صریح کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ مصدر غیر صریح کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصدر غیر صریح کے کثیر فوائد ہیں جو ہمیں مصدر صریح سے حاصل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ہم مصدر غیر صریح کا استعمال کرتے ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ مصدر صریح زمانے پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اگر ہمیں ماضی کا زمانہ لینا ہوگا یا مضارع کا زمانہ لینا ہوگا تو مصدر صریح سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ فائدہ ہمیں مصدر غیر صریح سے حاصل ہوگا۔ مصدر غیر صریح یعنی مصدر معول
زمانے پر دلالت کرتا ہے، مصدری معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے، جبکہ مصدر سری جو ہوتا ہے وہ صرف مصدری معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے مصدر سری کی مثال سرنی حضورک، مجھے خوش کیا تمہارے حاضر ہونے نے۔ اب یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، یہ مصدر سری ہے، لیکن اس کی بجائے اگر ہم مصدر غیر سری کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یوں کہا جائے گا سرنی ان حضرتا، مجھے خوش کیا تمہارے حاضر ہونے نے۔ اب یہاں پر یہ ان حضرتا یہ مصدر غیر سری ہے، مصدر معول ہے، اس نے زمانہ ماضی پر دلالت کی، کیونکہ حضرتا جو اس میں فعل استعمال کیا گیا ہے یہ فعل ماضی استعمال کیا گیا۔ اگر ہمیں فعل مضارع کا معنی حاصل کرنا ہو تو ہم یہاں پر فعل مضارع بھی لا سکتے ہیں، جیسے سرنی ان تحضرا، تمہارا حاضر ہونا مجھے خوش کرے گا۔ اب یہاں پر ان تحضرا یہ مصدر غیر سری ہے اور اس نے مصدری معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے معنی پر بھی دلالت کی، زمانے پر بھی دلالت کی، جو دلالت ہمیں مصدر سری سے حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ مصدر معول کو ذکر کرنے کا ایک فائدہ ہے۔ مصدر معول کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ مصدر معول محلن کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے۔ محلن مرفوع کی مثال جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ مصدر غیر سری ہے، مصدر معول ہے۔ اگر یہی معنی ہمیں مصدر سری سے حاصل کرنا ہو تو ہم یوں کہیں گے صیامکم خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ صیام مضاف مبتدا بنے گا اور خیر لکم یہ خبر بنے گی۔ یہ مصدر سری ہے، یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے اور یہ لفظاً مرفوع ہے، جبکہ مصدر غیر سری جو ہوتا ہے، مصدر معول جو ہوتا ہے، اس کا اعراب محلن ہوتا ہے، یعنی وہ جس کی جگہ میں آئے گا وہی اعراب اس کا ہوگا۔ یہاں پر یہ مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے تو اس کا اعراب مرفوع ہوگا لیکن محلن۔ محلن منصوب کی مثال جیسے عرفت انک قادم، میں نے جان لیا تھا انک قادم کہ تم آنے والے ہو۔ اگر اسی معنی کو ہمیں مصدر سری کے ذریعے حاصل کرنا ہو تو ہم یوں کہیں گے عرفت قدومک، میں نے جان لیا تھا تمہارے آنے کو۔ یہاں پر قدوم مضاف مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، حالت نصبی میں ہے لفظاً، جبکہ یہاں پر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مصدر معول بنے گا۔ یہاں پر یہ مصدر معول مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے اور یہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بھی منصوب ہوگا لیکن محلن، محل کے اعتبار سے، یعنی مفعول بہ کی جگہ پر آ رہا ہے، اس کے محل میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ محلن منصوب کہلائے گا۔ محلن مجرور کی مثال یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے معاملے میں حق واضح ہو جانے کے بعد۔ اب یہاں پر ما تبینہ، یہ ما مصدریہ ہے، اس نے اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ یہاں پر تبینہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اور ما مصدریہ سے مل کر یہ مصدر معول بنے گا، اور یہاں پر یہ بعدو کے بعد آ رہا ہے اور بعد ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا جو کلمہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہ حالت جری میں ہے، لیکن اس کی یہ حالت جری محلن ہے۔ محلن یعنی مضاف الیہ کی جگہ پہ یہ واقع ہو رہا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی مجرور ہوگا لیکن محلن۔ اگر یہی معنی مصدر سری کے ذریعے ہمیں حاصل کرنا ہو تو ہم یوں کہیں گے بعد التبیین، یہاں پر یہ مصدر سری باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ باب تفعیل کا مصدر ہم لے کر آئیں گے تو یہی معنی ہمیں حاصل ہو جائے گا یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں حق کے معاملے میں بعد التبیین، واضح ہو جانے کے بعد۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم سے محفوظ فرمائے جو علم نہ دنیا میں نفع دیتا ہے اور نہ آخرت میں نفع دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔